subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ یہ جماعت دہم کے سیاسی سائنس کا چوتھا سبق ہے، سماجی اور سیاسی تحریکیں۔ اس کے تیسرے اور آخری ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سیاسی سائنس چوتھا سبق، سوشل اینڈ پولیٹیکل موومنٹس۔ آج دیکھیں گے مزدوروں کی تحریک۔ بھارت میں مزدور تحریک کا پس منظر صنعت کاری ہے۔ بھارت میں 19ویں صدی کے نصف آخر میں کپڑے کی ملیں، ریلوے کمپنیوں جیسی صنعتیں شروع ہو گئی تھی۔ 1899 عیسوی میں ریلوے کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی۔ دیکھیے پہلے بھی مزدور بھارت میں رہا کرتے تھے، لیکن ان سے کسی قسم کی ناانصافی کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن انگریزوں کے بھارت میں آنے کے بعد اور صنعت کاری، خاص طور پر صنعتیں قائم ہونے کے بعد، انڈسٹریز آنے کے بعد ان کا استحصال ہونے لگا۔ جیسے کہ کپڑے کی ملوں میں کام کرنے والے مزدور، ریلوے کمپنیوں میں جیسے صنعت جب شروع ہوئی تو وہاں کے مزدور 1899 میں سب سے پہلے ریلوے مزدوروں نے ہڑتال کر دی تھی۔ لیکن مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک بڑی تنظیم 1920 عیسوی میں قائم ہو سکی، اسے آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کہا گیا۔ 1899 میں ریلوے کے مزدوروں کی پہلی ہڑتال ہوئی۔ یہ بھارت کے منظرنامے میں بھی پہلی ہی ہڑتال تصور کی جاتی ہے، جبکہ مزدوروں کی جو بڑی تنظیم ہے انڈین ٹریڈ یونین کانگریس، آل انڈیا یونین ٹریڈ یونین کانگریس، آئیٹا کے نام سے یہ تنظیم قائم کی گئی تھی۔ انٹک، انڈین ٹریڈ یونین کانگریس، انٹک۔ آزادی کے بعد مزدوروں کی تحریک زیادہ مؤثر ڈھنگ سے کام کرنے لگی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں مزدوروں کی تحریک نے کئی آندولن کیے۔ یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مزدوروں کی تحریک آزادی کے بعد زیادہ زور پکڑنے لگی۔ 60 اور 70 کی دہائی میں کئی ساری تحریکیں چلائی مزدوروں نے، لیکن 1980 عیسوی میں مزدور تحریک بکھر گئی۔ پورے بھارت میں مزدوروں کے مسائل نئے سرے سے ابھر رہے تھے۔ اب دیکھیے ہر زمانے کے ساتھ میں مزدوروں کے مسائل میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو بھارت میں 1980 میں اس تنظیم کے بکھراؤ کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا شروعات ہوتی ہے۔ 1980 میں یہ تنظیم بکھر گئی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ عالم کاری کا اثر، یعنی گلوبلائزیشن۔ اب جو مزدور تحریک پر پڑ رہا ہے، بے قاعدہ روزگار، ٹھیکے پر کام کرنے والے مزدور، معاشی عدم تحفظ، مزدور قوانین کا تحفظ نہ ہونا، کام کے لامحدود اوقات، کام کرنے کی جگہ پر عدم تحفظ کا ماحول، مضر صحت ماحول وغیرہ آج کی مزدور تحریک کے مسائل ہیں۔ یہ دیکھیے پرانے زمانے میں بھی تھا، لیکن گلوبلائزیشن یعنی عالم کاری کے بعد میں اس میں اور زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ اب بے قاعدہ مزدور یعنی کسی کو بھی لے کر آ گئے اور کام کے لیے لگا دیا، اللیگل لیبرز کہتے ہیں، یا ٹھیکے پر کانٹریکٹ لیبرز۔ اب ان کا تو بڑا استحصال ہوتا ہے، کانٹریکٹر جو ہے ان کا بہت استحصال کرتے ہیں۔ معاشی عدم تحفظ یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں ملتے ہیں، ان کو کسی قسم کا معاشی تحفظ نہیں دیا جاتا، نہ ان کی انشورنس رکھتے ہیں اور نہ ہی پی ایف وغیرہ کی کوئی سویدھا ہوتی ہے۔ اب مزدور قوانین کا تحفظ نہ ہونا یعنی جو لیبر لاز ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری لا لی گئی ہے، یعنی مزدور کے جو قوانین ہے اس کا تحفظ نہیں ہو رہا، اور مزدوروں کے اختیارات کا بھی عدم توجہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کام کے لامحدود اختیارات، دیکھیے ہفتے میں یا پھر دن میں کام کرنے کے لیے کچھ اوقات مقرر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہفتے کے روز ایک دن کے اندر اگر آپ 8 گھنٹے کام کریں گے تو ہفتے میں 48 گھنٹے کام کرنے کا آپ کا وقت مقرر ہونا چاہیے، ایک دن کی چھٹی ملنا چاہیے، لیکن ابھی 12 گھنٹے 15 گھنٹے لوگ کام لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مزدوروں کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ کام کرنے کی جگہ پر عدم تحفظ یعنی جہاں پر کسی قسم کا حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے یا کوئی مشینری خراب ہو جائے، گر جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، تو یہاں پر کوئی تحفظ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے بھی مزدوروں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ مضر صحت ماحول یعنی جہاں پر کسی قسم کی مزدوروں کے لیے صحت کا خیال رکھنے والے کوئی معاملات نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مزدوروں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ان کے مطالبات کا ایک حصہ ہے۔ بھارت میں مزدور تحریک کا پس منظر صنعت کاری ہے۔ اب 19ویں صدی میں کیا ہوا تھا کہ کئی ساری ایسی تنظیمیں ابھری تھی جنہوں نے
ریلوے مزدوروں اور اس کے علاوہ مل مزدور، خاص طور پر کپڑا مل مزدوروں کی جتنے مسائل تھے اس کے اوپر بہت کام کیا۔ 1980 کے آس پاس کا جو بڑا دتا سامنت کی رہنمائی میں ایک بڑی تحریک چلی تھی جسے ہم نے 9ویں جماعت میں بھی پڑھا ہے، اس میں بھی اس کا ذکر بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ تحریک نسواں یعنی خواتین کی تحریک۔ آزادی سے قبل کے دور میں ترقی پسند مردوں کی رہنمائی میں بھارت میں عورتوں کی تحریک شروع ہوئی۔ دیکھیے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت بھی کرنا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر مرد اس میں شانہ بشانہ نہیں بڑھیں گے آگے تو عورتوں کو ایک قسم کا سپورٹ بیس ملنا ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ملا تو خواتین کے حقوق کی تحریک کون چلائے گا؟ عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے کو روکنے، ان کے استحصال پر روک لگانے، عزت و وقار کے ساتھ انہیں زندگی گزارنے کا موقع دینے اور عوامی زندگی میں شریک کرنے کے لیے کئی اصلاحی تحریکیں شروع کی گئی تھی۔ اب دیکھیے، خواتین تحریک نسواں جو ہے یہ بہت ہی اہم عمل ہے۔ آزادی سے قبل کیا ہوا تھا؟ عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی، استحصال ہوتا تھا، تو اس کے لیے کئی سماجی مصلحین نے کام شروع کیا، اصلاحی تحریکیں شروع کی۔ اب اس میں کون تھے؟ ایشور چندر ودیا ساگر، راجا رام موہن رائے، مہاتما جیوتی راؤ پھلے، ساوتری بائی پھلے، مہرشی دھونڈو کیشو کروے، پنڈتا رما بائی راناڈے وغیرہ کی رہنمائی میں رسم ستی کی مخالفت، بیواؤں کی دوبارہ شادی، عورتوں کی تعلیم، بچپن کی شادی کی مخالفت، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق جیسی اصلاحات کی گئی۔ دیکھیے، اس میں بہت سارے جو رہنما ہیں جیسے کہ ایشور چندر ودیا ساگر، راجا رام موہن رائے، یہ تمام کے تمام سماجی رہنما ہیں۔ اس میں خصوصاً ذکر آتا ہے مہاتما جیوتی راؤ پھلے اور ساوتری بائی پھلے کا۔ ساوتری بائی پھلے اور ان کے ساتھ میں ان کی جو سہایک تھی فاطمہ بی بی، یہ دونوں نے مل کر خواتین کے لیے مدرسہ یعنی اسکول بھی شروع کیا تھا، اور اس طریقے سے رسم ستی کے لیے بھی بہت زیادہ کوششیں کی گئی اس کی پابندی کے لیے، اور بیواؤں کی دوبارہ شادی، عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی شروعات کی گئی تھی۔ آزادی کے بعد دستور ہند میں عورتوں کو ہر معاملے میں مساوی حق دیا گیا۔ دیکھیے، آزادی کے پہلے معاملات الگ تھے، لیکن آزادی کے بعد عورتوں کو ووٹ دینے کا مساوی حق ملا، انہیں انسان کی حیثیت سے سماج میں باعزت مقام ملا۔ لیکن کئی شعبوں میں عورتوں کے ساتھ عملاً مساوی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس دور میں عورتوں کی تحریک کا مقصد آزادی نسواں تھا۔ اس وقت عورتوں کی تحریک کا خاص مقصد انہیں انسان کی حیثیت سے سماج میں باعزت مقام دلانا تھا، اور اس کا ایک مقصد عورتوں کی آزادی کا بھی تھا۔ بھارت میں رشوت ستانی، ذات پات کے نظام، مذہبی کٹر پن جیسے مسائل کے خلاف آندولن جاری ہے۔ یعنی بھارت میں ایک بہت ہی اہم تحریک چل رہی ہے۔ پہلے تو رشوت مخالف مہم ہے، اس کے بعد ذات پات کے نظام کے خلاف، کاسٹ بیس سسٹم کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے، مذہبی کٹر پن کے خلاف آندولن جاری ہے۔ اب ان تمام آندولنوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں خواتین نے بڑے پیمانے پر شرکت بھی کی ہے۔ اب اس سے عورتوں کو ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا احساس ہوا، اس وجہ سے خواتین کی رہنمائی میں خواتین کی تحریک شروع کی گئی۔ یعنی عورتوں نے رشوت ستانی، ذات پات کے نظام، مذہبی کٹر پن کے خلاف بھی آندولن کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سماجی ناانصافیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور خواتین کی رہنمائی اب خواتین خود ہی کر رہی ہے۔ اب بھارت میں عورتوں کی تحریک متحدہ نوعیت کی نہیں ہے، لیکن عورتوں کی صحت، ان کا سماجی تحفظ، ان کی معاشی خود کفالت اور استحکام جیسے نکات پر مختلف سطحوں پر عورتوں کی تنظیمیں غور و فکر کرتی ہیں۔ یعنی عورتوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ پوری مرکزی حکومت متحدہ تحریک نہیں ہے، لیکن بڑے پیمانے پر عورتوں میں بیداری آئی ہے۔ اب عورتیں کیا کر رہی ہے؟ صحت، تعلیم، سماجی تحفظ اور انسان کی حیثیت سے درجہ، وقار، خود کفیلی، اس کے لیے وہ باضابطہ تحریکیں چلا رہی ہے۔ عورتوں کی تعلیم اور انہیں انسان کا درجہ اور وقار دیے جانے کا اصرار کا چیلنج خواتین کی موجودہ تحریک کو درپیش ہے۔ ڈاکٹر راجندر سنہا، یہ بھارت کے جل پروش کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ راجستھان میں ایک بڑا آبی انقلاب لایا ہے۔ راجستھان میں ہزاروں پشتینی دریاؤں پر مٹی کے بند تعمیر کرنے کی وجہ سے راجندر سنہا بہت مشہور ہو گئے ہیں۔ سنہا نے راجستھان کے ریگستان میں دریاؤں کو نئی زندگی عطا کی۔ انہوں نے ترون بھارت سنگھ نامی تنظیم قائم کر کے سینکڑے گاؤں میں تقریباً 11,000 پشتے تعمیر کیے۔ پورے ملک میں پد یاترا کر کے تحفظ آب، دریاؤں کو دوبارہ زندگی دینے، تحفظ جنگلات، جنگلی حیوانات کے تحفظ کی وغیرہ کی مہم چلا رہے ہیں۔
पिछले 31 वर्षों से इनकी समाजी तहरीक जारी है। डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा को पानी का नोबेल इनाम समझा जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ से नवाजा गया है। यानी राजेंद्र सिन्हा ने, ये सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी ये राजस्थान से हुई थी और इसीलिए उन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है, वाटरमैन भी कहा जाता है। और इनकी तहरीक की शुरुआत राजस्थान से ज़रूर हुई थी, लेकिन वो तहरीक पानी की तहरीक से जल आपूर्ति से बढ़कर आगे जाकर वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील हो गई, जिसमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह भी शामिल है। माहौलियाती तहरीक, हमने 9th स्टैंडर्ड में जमात नहुम में चिपको आंदोलन वगैरह के बारे में सुना था, वो भी एक माहौलियाती तहरीक का हिस्सा है। आज देखेंगे माहौलियाती तहरीक 10वीं जमात में किस तरीक़े से किन किन चीज़ों पर हमने ज़िक्र किया गया है। इस हकीकत से हम बखूबी वाकिफ़ है कि माहौलियात की तनज़्ज़ुली आज के ज़माने में एक कौमी और बैनुल अक़वामी सतह का संगीन मसला बन गया है। कौमी मसला क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और बीमारियां फैल रही है। बैनुल अक़वामी मसला क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ओज़ोन लेयर परत पतली पड़ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे ज़मीन पर आ रही है, जिससे स्किन कैंसर के जैसे ख़तरात लाक हो गए। माहौलियात की बर्बादी को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी कई तहरीकी सरगर्म अमल है और इस शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यानी माहौलियात की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर कई तहरीकी सरगर्म अमल है। जैसे कि गुज़िश्ता साल ग्रेटा थनबर्ग एक 9वीं जमात की तालिबा ने स्वीडन से अपनी तहरीक का आगाज़ किया था और वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO की जनरल असम्बली में तकरीर करने वाली पहली तालिबा बनी थी। वो अकेली पार्लियामेंट के सामने धरने पर बैठ गई थी कि आप माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, लेकिन जब वो बात नहीं मानी गई तो उसने अकेले सफ़र किया और वो अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच गई थी। भारत में भी माहौलियात के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को तरजीह देते हुए कई तहरीकें जारी हैं। हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़, पानी के मुख्तलिफ़ मनबों का तहफ़्फ़ुज़, जंगलाती ग़िलाफ़, दरियाओं की आलूदगी, सब्ज़ पट्टे का तहफ़्फ़ुज़, कीमियाई मादों का इस्तेमाल और उनके ख़राब असरात वगैरह मसाइल की यकसुई के लिए तहरीकें जारी हैं। अब देखिए, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके बारे में अगर हम समझेंगे तो इसमें हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ एक अहम मसला है। यानी बायोडाइवर्सिटी कैसे बरकरार रखी जाए किसी इलाक़े की। अब पानी के मुख्तलिफ़ मनबों का तहफ़्फ़ुज़, यानी कहीं तालाब है, झरने हैं या दरिया है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। जंगलाती ग़िलाफ़, यानी जंगलाती को कटाई से रोकना है और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। दरियाओं की आलूदगी, जैसे गंगा का जो पानी की सफाई या फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ की जो स्कीम नमामि गंगे हुकूमत हिंद ने, भारत सरकार ने चलाई थी, तो वो आलूदगी से बचाने के लिए थी। ऐसा पूरे भारत के सभी दरियाओं के लिए ऐसे काम किए जाना ज़रूरी है। सब्ज़ पट्टे का तहफ़्फ़ुज़, यानी जहाँ पर ग्रीन ज़ोन है उसका हिफाजत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरीके से कीमियाई मादों का इस्तेमाल और उनके ख़राब असरात वगैरह मसाइल की यकसुई के लिए तहरीकें जारी हैं। अब कीमियाई मादों का इस्तेमाल आम तौर पर ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो केमिकल बनते हैं और उससे जो आलूदा पानी छोड़ा जाता है दरिया में या ज़मीनों पर, उससे ज़मीन की झीज होती है या फिर दरियाओं का पानी ख़राब होता है। ज़मीन के जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल में ख़राबी आती है, वहाँ पर पैदावार ख़राब हो सकती है, लोगों को बीमारियाँ हो सकती है। उसी तरीके से जो खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले कीमियाई खाद है उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब आखिरी नुक्ता है सारिफिन की तहरीक। 1986 ईस्वी में तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन क़ानून वज़ा किया गया। इसके बाद सारिफिन की तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक के मक़ासिद वसी है। ये सारिफिन हक़ की तारीख़ क्या है? ये जागो ग्राहक जागो, यानी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये कब शुरू किया गया था? 1986 में। और इसके मक़ासिद क्या थे? इसके मक़ासिद थे समाज के हर तबके के लोगों को सही तग़ज़िया मिले और सही सामान मिले। अब पैसे दे रहे हैं और सही सामान नहीं मिलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। वैसा ही है कि हुकूमत भी इस बारे में अवेयर है। समाज का हर तबका सारिफ होता है, यानी चाहे गरीब हो अमीर हो, हर कोई कुछ ना कुछ ख़रीदता है। निज़ाम मईशत में तब्दीली और समाजी निज़ाम के बदलने की वजह से सारिफिन मुतासिर होते हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी कंज्यूमर कैसा है, ख़राब सामान अगर आप दे देंगे तो उनको तो मसले पेश आने वाले हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अब इन्हें मुख्तलिफ़ मसाइल का जो सामना करना पड़ता है, जैसे मिलावट वाली चीज़ों की बढ़ती हुई कीमत, वज़न नाप में फ़रेब,
کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہے تو اگر آپ نے کوئی سمجھو فرض کیجئے کہ آپ چاول یا گیہوں خریدنے گئے ہیں، آپ گیہوں خریدنے گئے ہیں، اس میں اگر آپ کو کنکر وغیرہ ملا کر دیے جا رہے ہیں تو آپ کا وزن کم آئے گا اور 100-200 گرام کا جو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 1 کلو میں اگر 100 گرام کا ہے تو 1 کنٹل میں 1 کلو کا اور 10 کنٹل میں 1 کنٹل کا ایسا کافی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمت، اب یہی چیز کے اوپر اگر کسان آندولن کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی چیز کسان سے 16 روپے سے خریدی جائے اور مارکیٹ میں 32 روپے سے بیچی جائے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کل ڈبل کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسانوں کو وہ 20 روپے سے خریدی جائے اور مارکیٹ میں 24 روپے سے بیچی جائے تو اس میں کسانوں کا بھی فائدہ ہے اور عام صارف کو بھی کم قیمت میں دستیاب ہوتا ہے۔ منافع خوروں کی یہاں پر، منافع خور جو ہوتے ہیں ان کی یہاں پر ایک قسم سے نقصان ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وزن ناپ میں، یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ بہت ہی خراب فعل ہے اور اس قسم کی دھوکے بازی سے گاہکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صارفین کی تحریک وجود میں آئی ہے۔ تحریک کی وجہ سے عوامی زندگی میں شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1980 کے بعد اس تحریک کو نئی سماجی تحریک کہا جانے لگا ہے کیونکہ اس کی نوعیت پچھلی تحریک سے مختلف ہے۔ یہ اب زیادہ مقصد اساس ہوتی جا رہی ہے، یعنی ایک مقصد کے لیے عوامی آندولن شروع کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے۔ اگلے سبق میں ہم جمہوریت کو درپیش چیلنجز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اب دیکھیے اس میں مفاد عامہ کی جو عرضداشت ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مفاد عامہ کے جو کام ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مفاد عامہ کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ مفاد عامہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے فائدے کے لیے کیا جانے والا کام مفاد عامہ کہلاتا ہے۔ آزادی کے بعد شہریوں کو معلوم نہیں تھا کہ دستور نے انہیں کون سا حق دیا تھا، ان حقوق کا استعمال کس طرح کرنا ہے، قوانین، حکومت اور شہریوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جسٹس پی این بھگوتی، جسٹس وی آر کرشنا ایّر نے مفاد عامہ کی عرضداشت کا تصور پیش کیا، یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں اسے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مفاد عامہ کے پیش نظر کوئی بھی شہری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کر سکتا ہے، عرضی دے سکتا ہے۔ اب قانون سے انصاف مانگنے کا سب سے مؤثر اور کم خرچ کا متبادل مفاد عامہ کی عرضداشت یعنی پٹیشن ہے۔ یہ عرضداشت سرکار کے کسی معاملے میں ٹال مٹول، اجتماعی ظلم، آلودگی، ذات یا سماج سے باہر نکال دینا، سماجی بائیکاٹ جیسے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔